اسلام آباد سے خبر دیں قومی اسمبلی کے حوالے سے کہ کمیٹی میں آئی جی اسلام آباد اور چیئرمین کمیٹی میں تلکلامی ہوئی ہے۔ بریفنگ کے دوران آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ اسلام آباد پر یلغار اور حملوں کو روکنے کے لیے اسلام آباد پولیس لگی رہی۔ اس پر چیئرمین کمیٹی کی جانب سے آئی جی اسلام آباد کو روکتے ہوئے کہا کہ آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا میں سوالوں کے جواب نہ دوں۔ اس پر چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ آپ لڑ کیوں رہے ہیں، آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ اس پر مزید بات کریں گے زمان مغل سے۔ زمان، بتائیے گا چیئرمین کمیٹی نے مزید کیا کہا؟ جی بالکل، آج اسلام آباد قومی اسمبلی کی داخلہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا گیا تھا اور ان کو مختلف سوالات دیے گئے تھے جس کا انہوں نے جواب دینا تھا۔ اور جیسے آئی جی اسلام آباد کی طرف سے جوابات کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر حملوں اور جلغار کو روکنے پر لگی ہوئی تھی، جس پر کمیٹی کے چیئرمین نواز اوان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ایسے الفاظ استعمال نہ کریے، اور انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو ایسے الفاظ استعمال کرنے سے روک دیا، جس پر آئی جی اسلام آباد کی طرف سے کہا گیا کہ اگر میں یہ الفاظ استعمال نہ کروں تو میں ان کا متبادل انگلش میں استعمال کرتا ہوں، لیکن مجھے جواب تو دینا پڑیں گے۔ جس پر کمیٹی کے جو دیگر ارکان ہیں ان کی طرف سے بھی آئی جی اسلام آباد کے بارے میں جو سخت الفاظ استعمال کیے گئے، آئی جی کو کہا گیا کہ آپ چیئرمین کے حوالے سے ایسی جو ہے ورڈنگ استعمال نہ کریں۔ اور آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ بار بار اس بات پر بضد تھے کہ میں ان سوالات کا جواب دوں گا تو مجھے متبادل الفاظ استعمال کرنا ہوں گے۔ اور کمیٹی کا جب اجلاس ختم ہوا تو پھر فریقین کے درمیان جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ طے پا گئے اور خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ختم ہوا، اور دونوں نے ایک دوسرے کے لیے عزت افزائی کے الفاظ استعمال کیے اور دونوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ جی صحیح، بہت شکریہ زمان مغل۔ انسانی اسمگلنگ اور دستاویزات پر رد و بدل کا کیس، سارم برنی کی بیوی معروف سماجی کارکن عالیہ سارم برنی بھی شریک ملزم قرار۔ مقامی عدالت نے ملزمہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ اے پی نیوز سید علی حسن سے۔ جی علی حسن، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، سٹی کورٹ میں قائم جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں انسانی اسمگلنگ اور دستاویزات میں رد و بدل سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ سماعت کے موقع پر تفتیشی افسر کی جانب سے حتمی چالان جمع کروایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ سارم برنی ٹرسٹ نے بچوں کی حوالگی کے متعلق غلط دستاویزات فیملی کورٹ میں پیش کیے۔ ٹرسٹ نے کورٹ میں کہا کہ انہیں بچے گیٹ پر ملے تھے، لیکن معلوم ہوا کہ ان کے والدین نے ٹرسٹ کو دیا تھا۔ عالیہ سارم برنی ٹرسٹ کی ٹرسٹی ہیں، وہ ٹرسٹ کے تمام انتظامی معاملات اپنے شوہر کے ساتھ دیکھتی تھی۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ عالیہ سارم بچوں کی غیر قانونی خرید و فروخت سے پوری طرح باخبر تھی۔ عدالت نے چالان منظور کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ بچوں کی کسٹڈی بایولوجیکل والدین کے علم میں لائے بغیر دوسروں کے حوالے کی گئی۔ ملزمان نے عدالت کے سامنے غلط دستاویزات پیش کیے، جبکہ ملزمان ایک منظم گروپ لگتا ہے جو بچوں کی اسمگلنگ بیرون ملک کرتا ہے۔ تفتیشی افسر کی جانب سے عالیہ سارم برنی کو مفرور قرار دیا گیا، جس پر عدالت نے ملزمہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے اور آئندہ سماعت پر گرفتار کر کے ان کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ، سید علی حسن اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسموک روک بن گئی۔ اسلام آباد اور پشاور سمیت پنجاب میں زہریلے دھوئیں کے بادلوں کا راج برقرار ہے۔ ملتان آج بھی فضائی آلودگی میں سر فہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس 950 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 560، پشاور کا 597، اسلام آباد کا 254 اور راولپنڈی کا AQI انڈیکس 284 کو چھو گیا۔ خشک کھانسی، شہری سانس میں دشواری، جبکہ بچوں میں چیسٹ انفیکشن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لاہور میں ایک ہفتے کے دوران 5 بڑے سرکاری اسپتالوں میں 35,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب اور ماسک کے استعمال کا مشورہ دیا ہے۔ اسموگ کی خراب صورتحال، پنجاب حکومت ان ایکشن پلان لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں کاروباری اور آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ان اضلاع میں دکانیں، مارکیٹیں اور بازار رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ متاثرہ اضلاع میں میڈیکل سٹور، تندور، بیکریاں، پیٹرول پمپس، کریانہ سٹورز، سبزی، پھل، گوشت کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ یوٹیلیٹی سروسز، بجلی، گیس، انٹرنیٹ، فون کے اداروں پر پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نماز، مذہبی اجتماعات، نماز جنازہ اور تدفین سے متعلق سرگرمیوں پر بھی اس حکم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ بوقت ضرورت مقامی ڈپٹی کمشنر بھی کسی سرگرمی پر عائد پابندی ختم کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کی 500 کی حد عبور ہو چکی ہے، جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ بھارت میں فصل جلانے اور دھوئیں کی مقدار بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ سیٹلائٹ نقشہ جاری کر دیا گیا۔ بھارت سے چلنے والی ہواؤں کا رخ بدستور پاکستانی علاقوں کی طرف ہے۔ راولپنڈی شہر میں اسموگ نے خطرے کی گھنٹی بجانا شروع کر دی۔ دن کے اوقات میں بھی مطلع جزوی طور پر ابرآلود، اسموگ نے شہریوں کا سانس لینا مشکل کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راولپنڈی سے نمائندہ ABN نیوز عدیل اشرف سے۔ جی عدیل، بتائیے گا۔ جی بالکل جی، اگر بات کی جائے اسموگ کی تو ملک بھر میں دیکھا جا رہا ہے کہ جتنے بھی علاقے ہیں
وہ شدید لپیٹ میں ہے اسموگ کی۔ راولپنڈی شہر اور جمعہ شہر وفاقی دارالحکومت بھی صبح کے اوقات سے اگر بات کی جائے یا رات کا آغاز جیسے ہی ہوتا ہے تو مکمل طور پر شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اسموگ۔ اس کے ساتھ وبائی امراض بھی پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، مریضوں کو ویسے ہی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو دوسری جانب سفر کے دوران جو مسافر حضرات ہیں یا ڈرائیور ان کا بھی کافی زیادہ مشکلات درپیش آ رہی ہیں، حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی شہر کے ہسپتال ہیں چاہے وہ سرکاری یا نجی، وہاں پر اسموگ کی آگاہی کے لیے اور جو مریض آ رہے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت اگر بات کی جائے تو مسئلہ جو ہے جسمی طور پر ابر و آلود جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے گزشتہ روز اتوار سے بارشوں کی پیشگوئی کی تھی، آج پیر کا روز ہے اور بہرحال آج رات 5 بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ بارش ہوگی اور راولپنڈی شہر سمیت ملک کے جتنے بھی بیشتر پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر گرج چمک کے ساتھ آندھی جھکڑ طوفان چلنے کے بھی امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ بہرحال دوسری جانب حکومت جو ہے ان کی جانب سے بھی مصنوعی بارش جو ہے وہ راولپنڈی شہر میں کرنے کی تیاریاں جو ہے مکمل کر لی گئی ہیں۔ ابھی تک عملی طور پر اقدامات اس طرح سے دیکھنے کو نہیں مل رہے، لیکن اگر بات کی جائے اسموگ کی تو اس نے ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح راولپنڈی شہر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ جی چکوال کی بات کریں گے۔ اسموگ شدت اختیار کر چکی ہے اور آج چکوال کا ایئر انڈیکس 250 سے تجاوز کر گیا۔ عوام میں سانس گلے کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں ساجد بلوچ سے۔ بالکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح اگر چکوال میں سموگ اور دھند کی بات کی جائے تو 3-4 روز سے چکوال کے اندر سموگ اور دھند وہ چھائی ہوئی ہے، لیکن گزشتہ روز اس کی شدت میں کافی کمی دیکھنے کو مل رہی تھی، لیکن آج صبح جو سموگ اور دھند تھی اس کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور چکوال سمیت ارد گرد کے علاقوں میں شدید سموگ اور دھند کے آثار نمایاں تھے، جس کی وجہ سے شہریوں کو جو اپنے معمولات زندگی ہیں وہ جاری رکھنے میں سخت دشواری کا سامنا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ایئر انڈیکس کی تو چکوال میں آج 251 سے جو ایئر انڈیکس ہے وہ تجاوز کر چکا ہے۔ اگر ہوا میں نمی کی تناسب کی بات کی جائے تو 57 کے قریب ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو بار بار جو ہے ماسک کے استعمال کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ جی طویل خشک موسم کے بعد باران رحمت۔ مالاکنڈ ڈویژن کے بیشتر علاقوں میں بادل کھل کر برس پڑے۔ سالارزئی میں آسمانی بجلی گرنے سے چچا بھتیجا جاں بحق ہو گئے۔ سوابی شہر و گردروا میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری ہوئی ہے۔ ندی نالوں میں طغیان نے مقامی بازار میں پانی دکانوں میں داخل ہو گیا۔ بارش کے باعث مختلف علاقوں کے فیڈرز ٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی معطل ہو کر رہ گئی۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری کی ملاقات اس وقت جاری ہے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان سے سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری کی ملاقات جاری ہے اور اس حوالے سے وزیر اعظم کے ساتھ بھی ایک وفاقی وزراء کا وفد موجود ہے، جبکہ سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری بھی اپنے وفد کے ہمراہ اس ملاقات میں موجود ہیں۔ اس موقع پر سعودی سفیر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کے ساتھ اس ملاقات میں مختلف امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کی ملاقات جاری ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری نے رنگ جما دیا۔ بالاکوٹ میں بارش کے ساتھ آسمان سے برف کے سفید گالے برس پڑے۔ جیل سیف الملوک اور ملکہ وادیوں میں 1 فٹ تک کے بابرسر ٹاپ پر 2 فٹ سے زائد برف باری ہو چکی ہے۔ بابرسر ٹاپ پر برف باری سے شاہراہ کاغان ناران ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہے۔ گنجا پہاڑ گلی اور میدان خاپیرو سے کو بھی آپ کو بتائیں کہ برف باری کی سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ سوات کی تحصیل مٹہ میں بارش کے بعد برف باری سیاحوں کی موجیں ہو گئی ہیں۔